بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے بیچ میں ماسٹر غلام حیدر عابدی صاحب موجود ہیں، جو کئی سالوں سے نوگاما کے شجرا پہ ورک کر رہے ہیں، تاریخ پر کام کر رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب تک کیا پروگریس ہے اس میں، اور آپ کی کیا کیا اس میں جو ہے ایفرٹس رہے، تھوڑا سا لوگوں سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں جو ہے لوگوں سے بتائیں کہ میں نے اب تک کہاں تک کام کیا، آپ کی کیا پروگریس ہے سر۔ جی، میں اس پہ شجرے پہ تو 1989 سے کام کر رہا ہوں، شجرے اور تاریخ کے بارے میں، اور بھارتی اتہاس سنکلن سمیتی کا میں سدسیہ بھی ہوں، اور میں نے جو کام کیا وہ 89 سے جو ہے مطلب سوشل کاموں میں حصہ لیا۔ رہی شجرے کی بات، تو میں نے شجرا جو ہے وہ شجرا قریب جو ہے بالکل مکمل ہے میرے پاس، کیونکہ مکمل تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دن بہ دن کوئی نہ کوئی جو ہے مطلب اپڈیٹس آتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ اپڈیٹ ہے وہ شجرا ہمارا، جس میں یہاں پہ نوگاما سادات میں جو ہے داد محمد امام کے 5 بیٹے ہوئے، ان کے 2 بیٹے یہاں نوگاما سادات میں، داد فخر الدین اور جلال الدین، تیسرے بیٹے نصیر الدین صاحب جو امروہہ میں مقیم رہے، اور چوتھے بیٹے داد داؤد جو حسن نظامی صاحب جن کے اولاد سے ہیں، اور 5ویں سید مسعود جو پٹنہ بہار میں مقیم ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں جو شجرے کا تھا، بہرحال جس کو جتنا ملتا رہا اپنی تحقیق کے مطابق وہ اتنا تحقیق کرتا رہا، لیکن ایک اصول جو ہوتا ہے شجرے کا وہ یہ ہے کہ نسل کا تسلسل، خاندان، اور گھر کا وہ معروف آدمی جس سے گھر پہچانا جائے وہ قبیلہ کہلاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا کہ وہ چونکہ انہوں نے جو آگے بڑھایا تو وہیں سے اس کو جو ہے مطلب کہ خاندانوں میں وہ تقسیم کر دیا۔ اس صورت سے وہ جو ہے مطلب ان کی اولادوں کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں ہیں، وہ ان کے خاندان بنا دیے گئے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ داد محمد امام سے چلا جاتا تو وہ ایک ہی خاندان ہوتا، اور ان کے جو ہے وہ قبیلے 5 بیٹوں کے 5 قبیلے ہو جاتے۔ یہاں امروہہ میں جو ہیں وہ داد فخر الدین علیہ الرحمہ کے چھوٹے فرزند سعید الدین اور سیف الدین، ان کو ان کے چچا نصیر الدین شاہ صاحب نے گود لے لیا تھا، کیونکہ ان کے کوئی فرزند نہیں تھا۔ ان سے جو بیٹے ہوئے، ان کے بیٹے انہوں نے سیف الدین کے بیٹے جو ہوئے، انہوں نے سعید الدین سیف الدین کے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے چچا کے یادگار کے لیے، چونکہ انہوں نے پالا تھا تو احسان بھی تھوڑا ان کا چکانے کے لیے ان بچے کا نام بھی نصیر الدین رکھا، جو نصیر الدین غازی کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی کی اولاد سے دادے مطلب یہ کہ یہ محلہ نوگیاں والے جو ہیں انہی کی اولاد سے ہیں جی۔ اور ان کے بعد جو ہے 2 خاندان داد فخر الدین اور جلال الدین کے یہاں پہ موجود ہیں، جس میں سے داد جلال الدین کا تو سید بڑے دکھانے کے بعد جو ہے ان کا خاندان بنا دیا گیا ہے، ان کے جو ہے انہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یوسف علی اور تمہارے محمود علی اور فتح محمد، اس طریقے سے جو ہے مطلب کہ کچھ قبیلے بنا دیے گئے ہیں، خاندان ایک رہا۔ لیکن تھوڑا سا تسلسل یہ بہتر رہتا کہ جیسے آپ نے ایک خاندان ان کا بنایا تھا، قبیلے بنائے، اسی صورت سے داد فخر الدین کے جو ہے وہ خاندان میں مطلب کہ خاندان بنایا جاتا اور قبیلے بنائے جاتے، اور اوپر اگر داد محمد امام سے خاندان بنایا جاتا تو یہ سب 5 بیٹے اسی میں دم ہو جاتے ان کے۔ اب وہ یہ کہ ان کے جو ہے مطلب کہ آگے کچھ ان کا سلسلہ چلا، تیسرے ایک بیٹے داؤد جن سے حسن نظامی صاحب وغیرہ ہیں، ان کا سلسلہ ہے، اور وہاں سے پٹنہ بہار میں جو ہیں ان کا کوئی سلسلہ ہمیں مل نہیں پایا ہے۔ اب رہا یہاں کا داد ان کے فخر الدین کے، ان کے 23 خاندان بنائے گئے ہیں، جبکہ مطلب خاندان تو ایک ہی ہے، لیکن وہ قبیلے ان کو میں نے قبیلوں میں جو ہے مطلب کہ تبدیل کر دیا ہے۔ خاندان داد فخر الدین کیونکہ انہی سے بنا دیا، اور جب ایک بھائی کا خاندان بنا دیا تو ان سے بھی خاندان بنا دیا، اور ان کے جو ہیں کچھ مطلب یہ کہ وہ بنا دیے قبیلے۔ ان قبیلوں میں ان کے 4 بیٹے ہوئے، بڑے بیٹے ہوئے ان کے سعید الدین، ان کے عزیز الدین اور فضل الدین۔ اس میں جو ہے وہ شجرے میں اشرف الابار کے مطابق عرض کر رہا ہوں میں، تو اس میں ان کے 7 بیٹے، ان کے مطلب کہ ان کے جو ہیں 7 خاندان بنا دیے، کیونکہ ان کے بیٹے ہوئے 4، بڑے ہوئے ان کے سید سالم جن سے للو بنا دیے، دوسرے ہوئے غیاث الدین جسے نور معظم ہادی باری
اسماعیل اس طریقے سے جی یہ 5 یہ بنا دیے، 6 ہو گئے. ایک دادے عبد الملک 7 ہو گئے. دادے عبد الملک کی جو اولاد ہے زیادہ تر بجنور کے علاقے میں زیادہ تر جو اولاد ہے وہ دادے عبد الملک کی ہے سادات سے، جو اپنے آپ کو ذیلی بھی کچھ جی. لوگ لکھنے لگے ہیں، لیکن خاص کر کے جھالو میں جو ہیں وہ جھالو میں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں. یہ سنگا میں ہیں، جھالو میں ہیں، یہ نور پور لٹریت میں ہیں اور مقام پہ بھی ہیں. وہ مطلب ان کی اولاد سے ہیں. اب ان کے جو دوسرے بیٹے ہوئے سید ابراہیم کے ہوئے 3 لڑکے، داؤد، مسعود، محمود چلے گئے نیٹور. داؤد کے مطلب جو ہے داؤد ان کے مسعود کے خاندان ضیاء اللہ بنا دیا. اور بچے داؤد کے ہوئے عبداللہ کے پھر مطلب کہ 4 بیٹے ہوئے. سیف الدین جسے نمادیاں بنا دیے، فتح محمد سے سیٹ بنا دیے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کہ برہان الدین ہوئے، برہان الدین کو چھوڑ دیا. ایک بھائی ان کے مطلب کہ لاولد ہوئے. اب برہان الدین کے پھر مطلب کہ ابن علی اور ابراہیم اور مطلب کہ ایک بیٹے اور ہوئے. ابراہیم سے جو ہے انہوں نے یہ مطلب کہ پیر محمد اور غفور بنا دیے. اور ایک بھائی جو ان کے تھے سید معظم، ان کے اللہ یاد ہوئے. یہ بھائی جو پکار وغیرہ جو بڑی ملی پہ رہتے ہیں، والیوں پہ خاندان کہلاتے ہیں، وہ بنا دیا. اب ان کے مطلب یہ کہ برہان الدین ان کے برہان الدین کے ہوئے عبد الحکیم، عبد المجید، عبد الستار، یہ 2 بھائی لاولد ہوئے. عبد الحکیم کے پھر لڑکے ہوئے 3 لڑکے. عبد الحق مطلب کہ عبد الحق کے لڑکے مطلب یہ کہ جن سے کچرے بنا دیے. اور عبدالعزیز ان سے میرج چند کے بنا دیے. اور تیسرے سید جناب یہ عبداللہ ہوئے، وہ سید احمد ہوئے. ان کے 4 نسلیں چلنے کے بعد چھوٹ گئے. ان کے چوتھے بیٹے جو ہوئے وہ ہوئے محمد باقر کے پھر 3 لڑکے ہوئے. برہان الدین، محمد صالح، سجاد علی. برہان الدین کے 2 لڑکے ہوئے، یعقوب علی، معشوق علی. یعقوب علی کے یوسف علی، خاندان یوسف علی بنا دیا. معشوق علی کے عاشق علی، یاسین علی، محمد حیات. یہ جناب جواد حسین کلیم صاحب وغیرہ جو یہاں پہ مطلب تعلیم دین تھے اور بہت اچھے ذاکر اہل بیت تھے. اور سنا یہ جاتا ہے ان کی مجلسیں بھی جناتوں نے بھی ان کی مجلسیں سنی، خصوصاً ان کی والدہ سے مجلسیں سننے کے لیے جو ہے سفارش کی گئی. اور مدرسہ باب العلم میں بھی وہ کافی عرصے تک انہوں نے مطلب کہ درس دیا. اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے جو ہوئے وہ ہوئے محمد صالح کے 2 ہوئے، محمد تقی، محمد مالی. محمد تقی کے محمد حسین، ان کے محمد اصالت، خاندان اصالت بنا دیا. اور ایک دوسرے بھائی کے جو ہے محمد مالی، وہ اس میں مطلب کہ ایک خاندان اور بنا دیا. تیسرے ہوئے سجاد علی الشجو جو ہیں ان کے جو ہیں وہ ان کو کیونکہ یہاں پہ جو بڑا نوگاؤں میں جو جگہ تھی نوگاما تگا میں، وہ ان کی جائیداد جو تھی وہ وہاں پہ ان کو مطلب یہ دے دی گئی. رہا میرا تعلق میں تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ پریواری حالت جو تھی کوئی ایسی خاص نہیں تھی. بہرحال ہمارے والدین نے جد و جہد کر کے جیسے بھی ہمیں پڑھایا. بہرحال میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میرا نام اکرام حیدر، والد کا ذوالفقار حیدر حسین، احمد حسین، محمد حسین، بنیاد علی، مراد علی، صاحب علی، یوسف علی، یعقوب علی، برہان الدین، محمد باقر، عبد الحکیم، ابن علی، برہان الدین، عبداللہ، داؤد، ابراہیم، فخر الدین، محمد امام بدرالدین صاحب، سید علی اسحاق، علی اللہ، سید احمد، سید محمود، محمد عقیل، وجیہ الدین، احمد فتح اللہ، جلال الدین، صدر الدین، قطب الدین ذکریہ، جناب عمر اشرف علیہ السلام، یہ جناب زین العابدین علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، جناب عمران عبد جو بات ہے ماشاء اللہ نے دماغ میں لگی. انشاءاللہ اگلے نیکسٹ پارٹ میں کاب لگے غالب فار مالک کنانا مدری کا مدد 30 سال کی محنت ہے ماشاءاللہ. لہٰذا میں نے اس وجہ سے یہ تبرکاً آپ سے عرض کیا کہ چونکہ میں بھی ثواب میں شریک ہو جاؤں. اور حضور کا بھی ارشاد ہے قول معصوم کی وجہ سے، قول معصوم کا قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے دادا ادنان تک جو ہے ہر مسلمان کو شجرہ معلوم ہونا چاہیے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ وہ کل کائنات کا انہیں علم تھا، علم غیب تھا،
اور اسی وجہ سے انہوں نے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی اجداد کے نام ہوں وہ یاد کریں. اس کا مشاہدہ ہمیں آج ہوا کہ آج مطلب کہ حکومت کہتی ہے کہ بھئی مطلب کہ اوپر تک شجرہ یاد ہونا چاہیے, کتنی پشتوں کو آپ کو یاد ہے, چونکہ ان کی نظر میں اب تک کیا قیامت تک کا مطلب کہ ان کی نظر میں تھا, اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اجداد کو یاد رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یاد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کبھی تو میری اولادیں کسی ٹائم پہ اٹھ کے میرے اس کو دیکھیں گی کہ ہمارے کیا اعمال اور کیا کردار ہیں. جس صورت سے آج وہ ان اعمالوں کو دیکھتے ہوئے ایران جو ہے مطلب کہ اپنا گامزن ہے, اور ہسٹری کو اس کو ہسٹری پہ عبور ہے, اور مطلب اس نے اپنی نظروں میں وہ سارے حالات ہزاروں سال کے جو ہے ان کی نظروں میں ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ آج مطلب کہ جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ کسی صورت سے نہیں ڈر رہے ہیں. وہ کم ضرور ہیں, جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں جو ساتھی کم تھے, لیکن حق کے ساتھ تھے. جانے جانا کوئی بات نہیں ہے, قربانی اور مطلب کہ شہادت جو ہے ان کا ورثہ ہے, لیکن حق کو عیاں کرنا جو ہے ان کا فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایران جو ہے دنیا میں جو ہے وہ کہلاتی ہے امریکہ سپر پاور, لیکن وہ سپر پاور بھی پاس ہے ان کے آگے. بہت اچھا لگا ماسٹر صاحب آپ سے بات کر کے. اگلا جو ہے انشاءاللہ اب جو ہے اس ویڈیو کو یہیں روک دیتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ سے ہمیں اور سیوا لینی ہے. انشاءاللہ اب جو ہے اور بچی کچھ باتیں جو ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گی.